کسی جگہ شدید ٹھنڈ ہو تو کیا جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جو آج کل موزے پہنتے ہیں عیسائی بھائی، وہ دیکھنے میں تھوڑا بوٹ لگتے ہیں، جوتے ہی لگتے ہیں، لیکن یہ موزے ہوتے ہیں۔ تو اس کا پہندہ اتنا نرم ہو کہ 10 انگلیاں مڑ کر اگر قبلہ رو ہو جاتی ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ جو پہنتے ہیں نا، تو اس کو جوتا نہیں بولتے، یہ لوگ موزہ بولتے ہیں اس کو۔ ورنہ وہ جوتے جو ہے نا، استعمالی جوتا پہننا یہ تو بے ادبی ہے، مسجد میں نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر یہ صاف ستھرا نیا بھی پہنیں گے نا تو لوگوں کو مطلب اس میں اشکالات پیدا ہوں گے اور مخالفت کریں گے لوگ۔ مجھے ایک بار کسی نے سوال کیا یہیں فیضان مدینہ میں، پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال، ہو سکتا ہے یہی دن ہو، تو کہ مسجد میں جوتا پہننے کے تعلق سے تو میں نے منع کیا کہ نہیں پہننا چاہیے۔ وہ بہت اس کو درد تھا، اس نے بولا کہ یہ یہاں جوتے پہن کے فیضان مدینہ میں گھوم رہے، اور میری توجہ ہی نہیں گئی کہ یہ جوتے بیچارہ کس کو سمجھائے، ورنہ میں اس کو سمجھا دیتا کہ یہ جوتے نہیں ہیں۔ تو میں نے اس کو یہ بولا کہ یار یہاں کیسے کوئی جوتے پہن کر پھرے گا، اس طرح میں نے تمہارے کو غلط فہمی ہوئی ہوگی یا کچھ پتہ نہیں، اس طرح کے میں نے جواب دیا تھا۔ تو اس کی تشفی تو ہونی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو بیچارہ سمجھتا ہی جوتے تھا، جب تک اس کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ جو نظر آ رہے یہ جوتے نہیں ہیں۔ تو اب چونکہ فیضان مدینہ کا ایریا جو ہے نا یہ وسیع ہے، اور یہاں ہمارے مدنی تربیت گاہ والے بیچارے جو ہے نا، یہ ٹھنڈے فرش پر چلنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہوگی، تو اس لیے یہ پہن لیتے ہوں گے۔ تو اب تو ماشاء اللہ عز و جل وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شاید آج ہی قالین بچھے ہیں اتنے زیادہ ہے نا، آج ہی کارپیٹ بچھے ہیں۔ تو اب یہ علت ان کی جاتی رہی کہ اب ننگے پیر پھرنے میں کوئی قالین پر پاؤں رکھیں گے تو کوئی سردی والا وہ جو علت تھی، وہ سبب تھا، وہ جاتا آ رہا۔ لیکن وہ فنائے مسجد میں پھر بھی وہ قالین نہیں ہے، صحن ٹھنڈا کافی ہوتا ہے وہ بعض اوقات۔ یہ اس کو صحن کہنے سے غلط فہمیاں ہوتی ہے۔ صحن مسجد داخل مسجد ہوتا ہے، تو یوں وہ صحن مسجد نہیں ہے، یہ فنائے مسجد ہی اس مطلب ہے۔ تو جب اس کو صحن کہا جائے تو وضاحت کر دیا کہ یہ صحن جو ہمارا صحن ہے یہ فنائے مسجد ہے، یہ عالمی مدنی مرکز کا صحن ہے نا، یہ فنائے مسجد ہے، کھلا آسمان۔ چند صفیں نہیں بچھی، ہو سکتا ہے یہ بھی بچھ جائیں۔ تو میں مطلب قالین بچھانے کا بالکل یعنی کہ تائید میں تھا ہی نہیں، لیکن پرابلم یہ سامنے آیا کہ اب دنیا بھر سے لوگ آنے لگے، یو کے ادھر ادھر سے۔ اب یہ کہ یہ ٹھنڈے فرش کے بیچارے مطلب، تو یوں پھر ہماری مشورہ ہوا کہ لوگوں کو بھی بڑی تکلیف ہے، یہ جمعرات کو رات رکتے ہیں بیچارے، سوتے ہیں، پھر مدنی مذاکرے میں گھنٹوں بیٹھتے ہیں، اجتماع میں بیٹھتے ہیں، تو ٹھنڈے فرش پر بیچاروں کو آزمائش۔ تو یوں ہم نے ذہن بنایا کہ چلو یار صفوں کے اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوئی ترکیب کرتے ہیں، تاکہ اگر کوئی ناپاک ہو جائے، بچے اور پیشاب کر دیتے ہیں بعض اوقات، یہ مشکل ہے، کوئی صورت ہو تو ان کو پاک کرنے کی کوئی ترکیب آسان رہے۔ آسان تو نہیں ہے لیکن قدرے، اب پورا بڑا پیس بچھا دیں اس کو دھونے میں تو ظاہر ہے کہ بہت دشواری ہے، یا بلیاں گھس جاتی ہیں بعض اوقات مسجدوں میں، وہ بھی بولو براز کر دیتی ہوں گی، کوے بیٹیں کرتے ہوں گے، یہاں بھی کوے تو آتے ہوں گے، ظاہر ہے کھلا ہے نا۔ تو ہاں سارا ایئر کنڈیشن ہو، پورا پیک ہو نا، پھر کارپیٹ ہو نا، تو وہ ایک اس کی حفاظت اتنی دشوار نہیں ہے۔ یہ کھلے میں اتنی دشوار ہے کہ کسی بلی نے آ کر کچھ کارنامہ کر دیا نا، یا کوے نے بیٹ کر دی، کوے کی بیٹ بھی نہ پاکے، کوے تو آ ہی جاتے۔ یہ آزمائش تو ہوگی اس میں، یہ تو روز کے روز اس کو سمیٹ کے رکھنا ہوگا۔ اور نمازوں عام دنوں میں جب یہ آج کل تو 11 دن کے لیے انشاءاللہ کل جیسے 900 کا آواز آنے والے ہیں، تو اس طرح بھی یہ ملک کے مختلف شہروں سے قافلے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے،
یہ سلسلہ رہے گا انشاءاللہ. ان دنوں تو چلو، لیکن بعد میں انشاءاللہ ضرورتاً 2-3 صفحے بچھی رہیں گی، باقی اٹھا لی جائیں گی. ہاں انشاءاللہ. تو یوں یہ کارپیٹ جو ہے یہ داخل ہوئے فیضان مدینہ میں مجبوری کی وجہ سے. کہ نمازیوں کو بھی ظاہر تکلیف ہوتی ہوگی ٹھنڈے فرش پر. ماہ رمضان المبارک چند سالوں سے اور آنے والے سالوں میں بھی یہی ہے کہ سخت گرمیوں کے وہ موسم ہوتے دنیا بھر کے اسلام پہ آتے ہیں. تو ہمارا یہ اب بھی ہے پلان، دارالفتہ اہل سنت سے بھی مشاورت وغیرہ ہماری جاری ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ایئر کنڈیشن کے حوالے سے بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہ کہ یہ بھی ہمارا مشورہ ہوا تھا کہ عام دنوں میں جہاں کارپیٹ کی ضرورت ہو تو زیادہ تر کارپیٹ کی ضرورت پڑتی ہے عشاء اور فجر میں، وہ ٹھنڈ کی وجہ سے. تو بقیہ اوقات میں اس کو لپیٹ لیا جائے تو کووں کا بھی جو عام طور پر ہوتی ہے نا وہ دن کے اجالے میں ہوتی ہے، رات کے اندھیرے میں عموماً یہ نظر یہ نہیں ان کا ہوتا ہے حساب کتاب. لیکن ابھی فی الحال تو یقیناً درست فرما رہے ہیں آپ. بہت سخت اندیشہ ہے. جی بابا یہ سوال پورا ہوا. کارپیٹ ہم نے جو لیا ہے نا، یہ بھی عرض کر دوں، ہم نے ٹکڑے وغیرہ پاس کیے پیس دیکھ دیکھ کے، وہ سمپل، اور اس میں سخت کارپیٹ پاس کیا ہے تاکہ سجدہ کرنے میں وہ دبانے اور زور لگانے کی ضرورت نہ پڑے. دیگر مسجد والے بھی لیں نا تو کارپیٹ سخت لیا کریں، نرم نہ لیا کریں، کیونکہ وہ سجدے میں پیشانی اتنی دبنی لازم ہے، کمپلسری ہے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی. اور ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی لگنا واجب ہے. تو اگر کارپیٹ نرم ہے کہ اس میں دبانے کی گنجائش ہے اور یہ ہلکی سی پیشانی اور یہ پیشانی رکھ دی تو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوتا، نماز ہی نہیں ہوگی. تو بعض لوگ تو کارپیٹ کے نیچے وہ بچھا دیتے ہیں اپنے فوم، نرم در نرم کر دیتے ہیں، اس میں تو نماز کو بالکل یعنی کہ وہ دل لگتا ہی نہیں ہے. زور لگاتے رہو تو نماز میں خشوع نہیں آتا، اس سے کچھ نہیں کرتے رہے، زور آزمائی کرتے رہے کارپیٹ کے ساتھ. اور پھر امام والے کا امام آ جاؤ ٹھک کر کے اتر جائے زور لگائے تو پھر یہ عوام جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی، یہ اٹھا کے یوں امامہ گھونپ دیتے ہوں گے متھے میں، پھر سجدے میں جاتا ہو، پھر گر جاتا ہوگا، یوں بھی ہوتا ہوگا. حالانکہ کسی کی ٹوپی گر جائے نا یا امامہ گر جائے تو ہرگز اس کو پہنانا نہیں چاہیے، بالکل نہیں، اس کی نماز خراب ہو جائے گی، بیچارہ وہ رکعتیں بھی ہو سکتا ہے بھول جائے. تو آپ یہ کوئی کار ثواب نہیں کر رہے اس کو پہنا کر، ہرگز نہ پہنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.